أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ الحمد للہ علی کل حال۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اچھا، سسٹر سدرا نے کہا تھا کہ وہ نہیں جوائن کر پائیں گی، اور کون سے سسٹر نے لیو کر دیا؟ سسٹر غزالہ چلیں گی؟ چلیے سسٹر مدیحہ، یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ بہت اچھی سی تیاری کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے بغیر ٹھیک ہے آپ نے انشاءاللہ۔ گھبرائے ہوئے آنسر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے نا کمزور افعال کا، یہ ہم QC2 میں کور کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے بہت بہترین تیاری کر لینی کمزور افعال کی، کیونکہ اس کے بعد ہم QC3 میں جائیں گے تو پھر مزید فیہی کے افعال شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بالکل ایک الگ سبجیکٹ ہے، بالکل ایک الگ ٹاپک، وہ الگ سمجھنے والی چیز، اس میں بھی کمزور افعال آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے کمزور افعال QC2 میں پکے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن میں سے، چاہے مزید فیہی کے ہوں، چاہے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ مجرد جو ہوتا ہے جڑا ہوا، پورا ٹوٹا ہوا نہ ہو، یعنی کہ اس میں صحت مند آتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا فا عین لام، یہ ہو گیا ثلاثی، اس کو کہتے ہیں تین کو، ٹھیک ہے؟ اب یعنی کہ تین حرفی مادہ والے جو صحت مند افعال ہوں ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اور ان کے ساتھ آ جاتے ہیں کمزور افعال۔ کمزور افعال میں کیا ہوتا ہے؟ ہوں گے یہ بھی فا عین لام، یعنی کہ تین ہی ان کے بھی روٹ لیٹر، لیکن کوئی ایک کمزور آ جائے گا بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا، جب بھی ہم کوئی باب دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے، آپ کے سامنے آ گیا کوئی ایسا باب، جیسے سمجھ لیجئے قولا آ گیا، زادہ آ گیا، ہدا آ گیا، دعا آ گیا، آپ دیکھیں کہ ان میں آپ کو کوئی کمزور لیٹر نظر آ رہا ہے؟ جب ہم روٹ لیٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روٹ لیٹر میں الف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یا تو واو کی بدلی ہوئی شکل ہے یا یہ یا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اسی طرح سے ہدا میں ہمیں یا پورا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ہو سکتا ہے نا روٹ لیٹر میں، تو اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن یہاں دعا میں پھر ہمیں الف نظر آ گیا۔ اب یہ الف واو اور یا دونوں میں سے کسی ایک کی بدلی ہوئی شکل ہے، ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ یہ سارا جو جو تھی، جتنی بھی افعال کی ترتیب تھی، ان کے حروف مادہ تھے، یہ ساری چیزیں قرآن سے لی گئی۔ قرآن میں جس مین ابواب میں جس پر جو فعل کروایا گیا یا سمجھے کہ لکھا ہوا ملا، گرامیرینز نے پھر آسانی کے لیے اسی طرح سے کوڈ بنا دیے، اسی طرح سے ابواب، 6 ابواب بنائے، جس میں سے 4 مین ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نصارہ، فتح، ضرب، سامیہ، 2 اور انشاءاللہ اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے، وہ ہوں گے QC4 میں جا کے۔ وہ قرآن پاک میں تھوڑے آئے ہیں، جو تھوڑا آیا ہے نا، جو لفظ حرف جو تھوڑا آیا اسے ہم اپنے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے میں کم کریں گے، اور جو زیادہ یوز ہوا، جیسے نصارہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ ہم بار بار کرتے رہیں گے۔ تو اب ان 4 ابواب میں سے جس طرح سے قرآن مجید میں سیکھے ملے، اس طرح سے اسے ڈیسائیڈ کیا گیا۔ تو دعا نصارہ پہ تھا، نصارہ کی دوستی بھی پیش سے ہے، تو یہاں پر یہ واو سے بدلا۔ یہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ٹپس دیتے ہیں نا، ان کو یاد رکھ لیا کریں۔ مین تو ایسے ہی کیا جاتا ہے نا کہ پورا پورا جو مادہ ہے اس کو، جیسے دعا، اور اس کے بعد جب ہم نے بنانا ہے یدعو، تو ینصرو پر اس طرح سے اتارا جاتا ہے کہ پورے الفاظ لکھ کے تو جو کمزور ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو آسانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک ایک ٹیبل کو یاد کر لیتے ہیں، باقی
फिर हम जो कोड बना लेते हैं ना, कोड से पता चल जाता है ये पहला टेबल हमने किया था, इसका मतलब है कि जो अब बाकी जितने 1,000 भी बनाने हो तो उसी तरह से बनेंगे। कि जो हमने पहला टेबल कर लिया, जैसे कौला हमने पहला किया, ज्यादा पहला किया, हदा पहला टेबल किया, दा पहला टेबल किया था। ठीक है, अब काना पहला टेबल नहीं किया। ठीक है, याद रखना है कि नौसरा पर ही है। काना का भी जो कोड बनेगा वो कौ ही बनेगा। ठीक है, यानी कि कौला बनेगा, चाहे पूरा बोल लिया करें, चाहे आज ये जो सिर्फ कौफ अलिफ कौजा इस तरह बोल लिया करें, हद दा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन पूरा बोलने से ये होता है कि एकदम से पूरी जो इमेज पिक्चर आ जाती है ना जहन में, काला वाला टेबल पूरा जहन में आ जाता है। तो बोलने में चाहे पूरा बोल लिया करें, लिखने में फिर मुख्तसर कोड लिख लिया करें। अब जैसे मैं आपसे यहाँ से पूछती हूँ कि हमारा जो, अच्छा मैंने ना उल्टा लिखा, हम पहले बाब डिसाइड करते हैं उसके बाद कोड। ठीक है, हमारे पास एक टेबल आ गया है तला। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है, सबसे पहले तो इसके आप मादा के हरूफ देख लें कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेबल वो है जो हमने किए हुए हैं। जैसे अभी अगर आपको ये खुद समझ नहीं आ रहा तो तला जी जी। बिल्कुल दआ की तरह है। ठीक है, तो दआ के रूट लेटर क्या बने थे हमारे पास? दाल आइन वाऊ। अब यहाँ पर क्या बन जाएंगे? ता, ता लाम वाऊ। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे देखिए, एक रेफरेंस लिया, हमें बात समझ में आ गई। जो होते हैं ना रूट लेटर, ये बहुत कम कहीं चेंज होते हैं। नहीं तो जो एक एक जैसे होते हैं ना टेबल, उनके रूट लेटर भी एक एक जैसे होते हैं। कहीं थोड़ा थोड़ा सा जो होता है ना, समझ लें कि थोड़ी थोड़ी तब्दीली किसी वजह से आती है ना, वो हम साथ साथ कवर करेंगे। हमने भी ऐसे ही साथ साथ कवर किया था, आप लोगों को भी इसी तरह इंशाल्लाह हम साथ साथ कवर करवाएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर एक जैसे ही मादा हमें मिल जाएगा। और हमने दआ का मेन बाब कौन सा पढ़ा था? नसोरा। नसरा। नासौरा, नसरा। अल्हम्दुलिल्लाह। नासौरा। अब हमने तला का टेबल देखा कि बिल्कुल दआ के जैसा है, नासारा इसका मेन बाब है। तो हमारा कोड क्या बनेगा तला के लिए? दाइन दआ। दआ। पूरा बोलने वो भी सही है। ठीक है, ताकि याद रहे। मकसद ये है कि याद रह जाएं चीजें। ठीक है, अब जैसे ज्यादा, ज्यादा के बारे में भी बता दें मुझे। ज्यादा का जो मेन बाब क्या था? फतह। नस हम्म, सॉरी जोराबा। गौरबा। गौरबा, हाँ जी। ठीक है, गौरबा। हाँ जी। और इसके जो कोड क्या था, यानी कि अब हम कहेंगे ज्यादा हमने पहला टेबल किया था, इसका ज्यादा ही कोड बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर कादा करेंगे तो कादा में फिर हम कहेंगे कि ज्यादा कोड था। और इसका हमने डिसाइड किया कि या की दोस्ती जो होती है जेर के साथ होती है, दौराबा, यदरिबू, ज्यादा, यजीदू। तो इसके रूट लेटर में भी या आ गया। ठीक है, अलिफ आ नहीं सकता। अलिफ नजर आए तो वो हमजा है। ठीक है, अच्छा जी। ये सारे टेबल में अभी आपसे ना पढ़वाती भी हूँ, दूसरी स्लाइड हम शेयर करेंगे। मैं बस सिर्फ ये देखना चाहती हूँ इसके अलावा जो हमने चीज की है कोई। अच्छा, एक हमने किया है आमारा। ठीक है, अब आमारा के सिलसिले में दो बातें बहुत अच्छी तरह से नशीन करें। हमजा रूट लेटर का हिस्सा होगा। हमजा कमजोर नहीं, कमजोर नहीं, लिख लें अपने पास। ठीक है, हमजा कमजोर नहीं है। और आमारा क्या है? आमारा इसी तरह से साला, और इसी तरह से हमने किया कौरा। अब ये जो अल्फाज हम बोल रहे हैं, इनके हरूफे मादा में कोई भी कमजोर लेटर यानी कि वाव या नहीं है। तो हम कहते हैं आमारा क्या है? हमजा वाला सेहतमंद फेल। नसारा के। सेहतमंद फेल। ठीक है, ये सेहतमंद। याद रखना है। ये जो मैंने सेहतमंद फेल लिखा ना, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जितनी दफा हम कुरान मजीद में अफाल को देखेंगे ना, ये छोटी छोटी बातें जहन में होंगी ना, तो पूरा पूरा टेबल जहन में आ जाता है। हमें तर्जुमा खुद बनाना आ जाता है, और कितनी खुशी की बात है। ठीक है, और आमारा हमने डिसाइड किया था नौसारा पे है। ठीक है, तो नासारा की दोस्ती पेश से थी, नासारा यंसुर। नसारा के। हाँ जी, और इसका बन गया अम्मा था हमारा अमाऊ। या अमूरू।
ठीक है, यअमुरु। यअमुर। ठीक हो गया। इसका टेबल फिर जब मैं निकालूंगी ना स्लाइड में से, उस पे फिर हम वो जो हम अपनी तरफ वाला सीखा उसकी भी बात कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ हमने क्या किया, एक हमने टेबल किया ज़न्ना और एक हमने टेबल किया वल्ला। इनको क्या कहते हैं? यकसा हरूफ वाले अफ़ाल। यकसा हरूफ वाले। यकसा और ये हरूफ सेहत वाले भी होते हैं ना? और डबल हुरूफ। अच्छा, इसका भी मैं बताती हूँ, ठीक है। हाँ डबल जी। हुरूफ वाले, इनके ना, इनको खोल के दिखा करें। जौ, नून, नून, कोई कमजोर है इसमें? नहीं, नहीं। नहीं है। नहीं। हम लिख के देखते हैं, दौद लाम लाम, कोई कमजोर नहीं है ना, सेहतमंद है। अच्छा, जो कमजोर अफाल होंगे और डबल होंगे, उनका अलहदा से एक नाम है, वो थोड़े से हैं, वो हम आगे कहीं जहां कहीं आ जाएंगे वो कर लेंगे, ठीक है। अभी उसको हम इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। अभी हमने जो करने, जैसे खर्रा किया है, रद्दा किया है, इसी तरह से एक होता है मद्दा या मुद्दू, मद्दा या मुद्दू ढील दी अल्लाह ताला ने, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया था, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अमरी वहलुल, तो हल्ला या हुल्लू, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कमजोर हो। तो ये अभी हम जो डबल हरूफ वाले करें, ये सेहतमंद ही है। क्या बात याद रखनी है कि ये जो जन्ना है ना, इसमें जन्ना के पास अपनी हरकत है, ठीक है। जन्ना को जब हम खोलते ना तो ये जानाना बन जाता है, जानाना, ठीक है। इसी तरह से ये दौलाला बन जाता है। अब चूंकि अपनी अपनी हरकत सबके पास है, तो फिर अदला बदली कर ली जाती है, ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। यानी कि जब हम जननता कहते हैं ना, जननता, तो फिर ये दो लेटर जिनके दोनों के पास अपनी हरकत मौजूद होती है, फिर ये उनकी मर्जी होती है कि वो पहले वाले को साकिन करें या दूसरे को। लेकिन अगर इनमें से किसी एक के पास अपनी हरकत नहीं होगी, तो फिर वही जो हम रूल डिसाइड करते हैं ना, कि एक हर्फ दो मरतबा आ गया, तो पहला वाला साकिन होता है, दूसरा वाला मुतहर्रिक होता है। लेकिन डबल हरूफ में, क्योंकि ये मादा के हरूफ हैं, इनके अपने हरूफ है, जाती हरूफ है और जाती हरकत हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या ख्याल रखना है, जन्ना का टेबल नौसरा की तरह है, ठीक है। जन्ना में भी नून है, ठीक है, नौसरा में भी नून है। दोल्ला, दोल्ला में भी दौद है और दोराबा में भी दौद है। क्योंकि लाम वाला तो कोई हमने नहीं पढ़ा ना, हमने कोई जुआ वाला पढ़ा है, हमने दौद वाला पढ़ा है और नून वाला पढ़ा है। बस इस टिप को हमेशा के लिए याद रख लें कि जन्ना में नून है। अब जन्ना का और दुल्ला का टेबल थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कहाँ फर्क पड़ता है हमारा? फर्क पड़ जाता है मुदारे में। ये दोनों टेबल याद होंगे कि दौद में, मुदारे में कसरा या जेर होती है, जबकि नौसरा में पेश या दम्मा होती है। दो चीजें ये वाले याद रखेंगे, आपके इन हुरूफ पर आने वाले, आप चाहे 10 टेबल बनाएं, 100 बनाएं, चाहे 1000 बनाएं, जब आपको जन्ना और वल्ला ये दो टेबल याद है, तो आप हर टेबल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक और चीज की थी, हमने किया था काना का टेबल लिया था। अच्छा जी, ये और साथ हमने किसी भी टेबल का मुदारे लिया था। तो इस वाले फेल को हमने क्या बोला था? किसी को याद है? माजी इस्तेमारी। माजी इस्तमरारी, अल्हम्दुलिल्लाह। माजी इस्तेमाल। अच्छा, माजी इस्तमरारी कहते हैं जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, यानी कि जो चल रहा होता है, जो काम वो बार बार किया जिसमें करते थे। जारी रहती है, काम अच्छा, जारी रहता है। काम जारी रहता है ना। तो इसमें क्या करना है, काना का हमेशा माजी लेना है, और जो दूसरा टेबल हम साथ जोड़ेंगे यकून। वो हमेशा मुदारे होगा, ठीक है। और क्या चीज याद रखनी है, काना और इसके साथ मुदारे में, जैसे हम जाआला से यजअलु ले लेते हैं, तो कानू के साथ आगे क्या होना चाहिए, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए। कानू के साथ क्या होना चाहिए? यजालू। यजअलूना। यजअलून। और यजालू। कुंता के साथ क्या होगा? यजालू ना। तजअलू, जी। ठीक है। जैसे टेबल यहाँ चलेगा वैसे कुंतुम। टेबल यहाँ चलेगा, ठीक है।
जैसे हम कहते हैं हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, कानत। इसी तरह से हम जब मुदारे पे आएंगे तो यजालू, यजालू ना, तजालू, अजालू, तजालू ना, नजालू, या तजालू। तो जो टेबल आप माजी में सीगा उठाएंगे वही आपने बिल्कुल जो उसके सामने मुदारे वाला सीगा वही उठाना है, ठीक है। हम काना यजअलूना नहीं कर सकते, ठीक है। काना के साथ यजअलू, कानू होगा तो यजअलूना ही रहेगा। बस ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पे कोई अगर आपका इन ये जो मैंने चीजें लिखी इनमें से कुछ किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताए, इसको हम यही सॉल्व करते हैं, फिर हम अपनी स्लाइड्स निकालते हैं जहां से आप टेबल पढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैडम क्या हाल है, कैसे हो? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं जी। मैडम मेरा सवाल है कि ये जो कमज़ोर रूफ है इनका चार है ना, फता, नसरा, दाराबा, सामिया, चार है। इनमें से क्या हम निशानी रखेंगे? कमज़ोर रूफ का बाब कौन सा है? अच्छा, वो आपको जो करवाए गए ना, अभी मैं स्लाइड्स भी निकालती हूँ। एक एक फेल आप याद कर लें, ठीक है। एक फेल याद करना है। जैसे हमने सबसे पहला टेबल किया था वहाबा, और हमने कहा था ये फताहा पर है। ये तो आप मुझे भी ऐसे वहाबा सिर्फ लिख के पूछेंगे, किसी भी टेबल में आप मुझे तीनों रूफ कह के पूछे वहाबा किस पे, तो मैं कहूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक मुझे मुदारे पता नहीं होगा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस पे है। तो एक टेबल टीचर करवाते हैं, या जैसे कह लें कि ग्रामेरियन ने जो एक एक टेबल हमारे लिए बना दिया, जिसको देखकर हमने बाकी टेबल बनाने। हम कहते हैं कि अच्छा फिर मैं पूछूंगी, आप मुझे ऐसा करें, इसका मुदारे बता दें। आप कहें वहाबा यहाबू। अब मैं कह सकती हूँ कि फताहा यफ्ताहू, कि ये फताहा के टेबल पे है। तो हम बार बार एक बात को हम बार बार रिपीट करते हैं, वो क्या है कि बाब नौसरा, फतहा, दौरबा और सामिया, इन पर आने वाला जो पहला पहला टेबल, पहला पहला टेबल कमजोर वाला हमने किया है, उसे याद कर लें। वो टेबल रट लें, जैसे आप टू का टेबल याद करते हैं ना बचपन में, जब हम उसको, जैसे हमने उर्दू में याद किए या पंजाबी में याद किए। आप देखिए, जब हम कोई हिसाब किताब लगाते हैं ना, तो वही हमारे, हम ऊपर से जितना मर्जी उसको इंग्लिश में बोलें, वो हमारे जहन में जैसे हमने याद किए, जिन बच्चों ने, जैसे अब हमारे बच्चों ने इंग्लिश में याद किया, उनको इंग्लिश में याद आते हैं। तो ये क्या होता है, वो हमारे जहन में ना अच्छी तरह से जम गया। एक टेबल हमने याद किया, उसके बाद ये कि बाकी टेबल हमें पता चल गया उसी तरह बनने थे, समझ में आते गए। तो ये इसको भी मैथ की तरह समझ लें। आसान आसान, बहुत आसान हो जाएगा। पहला पहला टेबल याद कर ले, बाकी आपके पास एक सांचा, एक मोल्ड आ गया, बैटर डाली जाए, आपके केक बन बन के तैयार होते जाएंगे, ठीक है। तो एक एक टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है सिस्टर आयशा। जी मैडम बिल्कुल समझ आ गई है। मसला ये है कि मैं ना बड़े क्लासेस ज्वाइन की, मैं टाइम सही नहीं दे पा रही, जिस तरह देना चाहिए ना, वो मसला है। अच्छा आप ये, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसके लिए पता आपने क्या करना है। जैसे आप QC2 अगर दो तीन टीचर से कर रहे हैं, किसी एक के पास आप बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ कर लें। उससे ये फायदा हो जाएगा कि आपका ये कुरान पाक के सीखे ना, ये बदलने तो नहीं, किसी ने अपने पास से तो कुछ इसमें डालना ना निकालना, ठीक है। तो एक किसी एक टीचर के पास पूरी तरह इन टेबल्स को या इन कोर्सेज को कर लें। अगर इसके अलावा आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं तो फिर आप ऐसा करें, टाइम सेट करें, ठीक है। कि ये जैसे ये वाला 1 घंटा मैंने इस कोर्स को देना है, इसको देना है। हमारे पास भी होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो बस मैनेज करना। बाज कोर्स हम शौक शौक में शुरू कर लेते हैं ना, कि अच्छा ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, बाज फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक अपने लिए आइंदा के लिए कर लें कि मैं जिसे टाइम दे सकूं पहले मैं उसे कर लूं। कोर्सेज चलते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा चलते रहते हैं। हमने क्या करना है कि हम जिसे ज्यादा टाइम दे सकते हैं अच्छे तरीके से, उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब आपने ये शुरू किया है तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि आप इसको बीच में छोड़े। आपने माशाल्लाह क्लासेस लिए हैं, आपने होमवर्क्स किए हैं, थोड़ी सी अब मेहनत है, ज्यादा काम आपने कर लिया, 2 पेज रह गए हैं इसके QC2 के। इसके बाद इंशाल्लाह जब हमने QC3 करना है, तो ये जो बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां थी ये हम निकाल देंगे, ताकि आप लोग भी आसानी से
छुट्टियां जहां आपने जाना हो, कुछ काम शाम करने हो वो कर लें, फिर हम अपना QC3 इंशाल्लाह आराम से शुरू कर लेंगे। इस दौरान में आप क्या करेंगे, आप अपने QC2 के टेबल रिवाइज कर सकते हैं। जितनी आपने सूरह बकरा, जैसे 5 पेज कंप्लीट हो गए हैं, उन 5 को आप दोहरा सकते हैं, तर्जमे दोहरा सकते हैं, अल्फाज मानी दोहरा सकते हैं। तो ये बड़ा फिर फायदा इसका ये हो जाएगा कि सूरतुल बकरा के अल्फाज आसान है और पूरे कुरान मजीद में आपको मिल जाते हैं। तो जहां जहां पे आपको ये अल्फाज दोबारा दोबारा नजर आएंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने QC2 में ये फेल किया था, ये अस्मा किए थे, ये जमा पड़ी थी। तो बहुत मजा आता है जब हमें आगे पीछे से ना भी तर्जुमा आता हो, जितने का आता है बाकी तर्जुमा देखें, मिलाएं कि आपने सही सोचा था। यकीन मानिए कुरान पढ़ने का भी मजा आने लग जाता है, क्योंकि पढ़ते तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। हम जैसे कहते हैं ना कि वालदेन की तरफ से ही हम बन गए ना मुसलमान, क्योंकि मुसलमान घरानों में बाय चांस मुसलमान बने हुए हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ऐसा होता है कि कुरान पाक तो पढ़वाया ही जाता है ना बच्चों को। तो कुरान पाक हम नाजरा नाजरा तो पढ़ रहे होते हैं, और जब नाजरा के साथ समझ आने लग जाती है तो सुकून में भी जाहिर बात है इजाफा होता है और समझने का भी मजा आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आप लोगों ने बारी बारी टेबल सुनाने हैं, टेबल, ताकि बहुत रवानी से हमारे याद हो जाए। अब इसकी जरा बातों को थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात जी, कोई कुछ कहना चाहता है? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे तर्जमे में मादा में कोई परेशानी नहीं, मैं लेवल 1 भी कर रही हूँ, बेसिक भी किया, लेवल 1 ग्रामर कर रही हूँ। मुझे मसला आ रहा है ये गोट में और उसमें अच्छा, बाप में, हाँ, इसमें मसला से ये इंशाल्लाह मैं अभी आपको मजीद समझाती हूँ, ठीक है। बस आपने परेशानी हो ना, आप रब्बी यसिर वला तुअसिर वतम्मिम बिल खैर पढ़ें, आप रब्बी इश्रह ली सदरी पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सीना खोलेगा और समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि कमज़ोर अफ़ाल इतने ज़रूरी हैं कि हर सत्र में एक मरतबा आपको कमज़ोर फेल नज़र आ ही जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये समझ आ जाएगा। और आप देखें छोटी छोटी दुआएं जो हम पढ़ते हैं ना, सुबह शाम के अज़कार पढ़ते हैं, उनमें से भी जब ये अल्फाज आएंगे उनकी भी बहुत अच्छी समझ आएगी, ठीक है। ग्रामर का पहला रूल जो समझना है, जो याद रखना है, वो क्या है कि इस्म फेल हर्फ, कुरान पाक में 3 तरह के अल्फाज हैं, या तो अस्मा है या अफ़ाल है, इनके अलावा जितने भी बच जाते हैं उनको हम कहते हैं हुरूफ है। अस्मा की हमने आसान पहचान पढ़ी कि अलिफ लाम नजर आ जाता है या तनवीन नजर आ जाती है। अगर अलिफ लाम और तनवीन नहीं नजर आ रही तो बाज दफा हमें अस्मा का वैसे ही पता होता है ना, जैसे हमें अल्लाह इस्मुल जलाला नाम का पता है, मोहम्मद नाम का पता है। इसी तरह से जो नाम जैसे रखे जाते हैं ना नाम, या चीजों के नाम होते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये अस्मा है, ठीक है। इसी तरह कौन, कौन भी लोगों को ही कहा जाता है, जो भी लोगों के बारे में कहा जाता है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि ये अस्मा है। और कहीं कहीं अगर आपको अलिया तनवीन नज़र नहीं आती तो वहां पे देखा करें कि कोई किसी की मलकियत वाली चीज की बात हो रही है, जैसे हम कहते हैं बैतुल्लाह, यानी कि अल्लाह का घर, कुछ इस तरह के माना आ जाते हैं। वहां से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा अगर अल या तनवीन नहीं है तो यकीनन इसके पीछे कोई और रूल होंगे जो इंशाल्लाह हमने QC4 में जाके समझ भी लेने हैं। अभी के लिए क्या याद रखेंगे, अल और तनवीन आंखें बंद करके कहेंगे ये अस्मा है। इसके बाद आप तर्जुमे से हेल्प ले सकते हैं। आप देखें कि जिसका तर्जुमा माजी में हो रहा है या मुदारे में हो रहा है, या फिर किसी को हुक्म दिया जा रहा है या किसी को मना किया जा रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं अफ़आल, वो फेल हो जाते हैं। जैसे अब कहें फतह, माजी का तर्जुमा है ना, उसने खोला, जबकि यामलूना वो सब अमल करते हैं, तो एक मुदारे वाला तर्जुमा आ गया, करते हैं या करेंगे, यानी कि इसमें हाल भी आ गया, मुस्तकबिल भी आ गया। अब जो अस्मा भी नहीं है, जो अफ़ाल भी नहीं है, उनको हम कहते हैं हुरूफ हैं। हुरूफ क्या करते हैं, हुरूफ जोड़ते हैं, ठीक है, अस्मा को अस्मा से, या फिर हुरूफ अफ़आल को अस्मा से या अफ़ाल को अफ़ाल से, जैसे वाव देख लें, ठीक है, जोड़ने का अतफ का काम करता है ना। इसी तरह से जो हरफ जर होते हैं जैसे बी, ली, मिन, फी वगैरह, इसी तरह से कुछ हमने हरूफ इन्ना, इल्ला, आला, ला, नाम, इस टाइप के भी पढ़े हैं ना। तो जो इसमों और फेलों की कैटेगरी में से निकल जाता है उसे हम हुरूफ कहते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा जी, 4 आपने अबवाब अपनी फिंगर टिप्स पर लेके आने। आप समझे कि आप किसी मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह का कोई एक खाका अपने जहन में बना लें। आप एक मस्जिद में दाखिल होना चाहते हैं, ठीक है।
وہاں پہ آپ کو 4 دروازے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا ہم کہہ لیتے ہیں فا ہے، دوسرا نون ہے، تیسرا ضاد ہے، جبکہ چوتھا سین ہے. دروازے 2 اور بھی ہیں لیکن یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے نا، تو ہم اس طرف نہیں جا رہے. ابھی ہم نے 4 دروازے یعنی کہ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، فتح نہ فرا، ورنہ مار پڑے گی. اس لیے سن لو دورہ بسامیہ. اب جب داخل ہونا ہے، اب داخل ہونے کے لیے کسی پہ دروازے پہ لکھا ہے آپ کیپ پہن کر آئے، کسی پہ لکھا وائٹ کپڑے پہن آئے، کہیں پر لکھا تھا صرف بلیک کپڑے پہننے والوں کو اندر جانا چاہیے، اور کہیں پہ لکھا کہ اچھا چلیں آپ کے پاس کوئی تسبیح آپ کے پاس کاؤنٹر ہے تو آپ وہ لے کے چلیں. اب جو شرائط پوری ہو گئی وہ اسی دروازے سے اندر جائے گا. تو اس طرح ہمارے ابواب ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ فتح پہ جا رہا ہے، نوسرہ پہ، دوربہ پہ یا سامیہ پہ. 4 ابواب. ٹھیک ہے، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں مین ابواب، یعنی کہ یہ جو اہم 4 دروازے ہم نے کہاں سیکھے تھے، ہم نے QC1 میں سیکھ لیے تھے، کھیل کھیل میں سیکھ لیا تھا، اور ہم نے 4 بڑے اہم ابواب سیکھ لیے تھے. تبدیلیاں کہاں آتی ہیں؟ فتح، نصر اور ضربہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں. سامیہ یہاں پر چینج ہو گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک کسرہ نے بتایا، زیر نے بتایا کہ یہ ان جیسا نہیں ہے. باقی ہمیں کہاں پتہ چلا؟ باقی ہمیں مضارع میں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم مضارع بناتے ہیں تو فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب. اگر فتح یفتح سامع یسمع ایک جیسا ہے تو تبدیلی یہاں والی ہمیں اندازہ کرنے میں مدد کرتی ہے کہ فتح یفتح سامع یسمع کیسے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب ہم نے 4 ابواب سیکھ لیے، بہت اچھی سی ہم نے ان کی پریکٹس کر لی. اب اس کے بعد جو ہمارا QC2 ہے اس میں آ جاتے ہیں کمزور افعال. اب کمزور افعال کے سلسلے میں جو باتیں یاد رکھنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. آپ لوگوں کو میری اسکرین ٹھیک نظر آ رہی ہے؟ جی میم. ٹھیک ہے، کیونکہ میری اسکرین پہ مجھے ذرا ایک سائڈ پہ سلائڈ نظر آنے لگ گئی تھی. اچھا، سب سے پہلے ہم نے یہ جو دیکھنا ہے کہ واو، یا اور الف ہے نا، اس کو کبھی بھی آپ نے حروف مادہ نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہاں پر فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے، فعل ماضی. جب ہمیں یہ خاص طور پہ الف جو ہے نا، یہ آپ کو ماضی کے پہلے سیغے میں نظر آنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ روٹ لیٹر میں پھر یہ 2 رہ جاتے، پھر یہ الف نہیں ہوتا. تو جب ہمیں ماضی کے پہلے سیغے میں واو، یا اور الف نظر آئے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو تو وہ اس طرح کی آوازیں نکالتا، او، ای، آ. تو یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ کمزور ہو جاتے ہیں. اب ایک حرف آ گیا کمزور تو پورا ٹیبل کمزور ہے. سارے حرف کمزور نہیں ہوئے، پورا ٹیبل کمزور ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بات اب اچھی طرح سے آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ یہ فعل ماضی کی بات ہے، کیونکہ الف روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اچھا جی، جیسے اب ہم دیکھتے ہیں وہابا، وعدا، قولا. واو، واو، الف، اس نے ڈیسائیڈ کر دیا کمزور ہے. اب کسی کا کوئی ایک ہاتھ کمزور ہو یا پاؤں کمزور ہو جائے، آنکھ، کان، تو ہم کہتے تھے کہ یہ پورا انسان، اس کو کہتے تھے نا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کمزوری ہے، یعنی بیماری جس طرح کی ہے کہ اب اس کو تھوڑی سی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو ہم فتح، نصر اور ضربہ سامیہ کرتے ہیں، اس کی نسبت ہمیں کمزور افعال کو تھوڑی سی توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صحت مند ہے، ان کے ساتھ کمزور 9000 بار اگر صحت مند آئے تو 9000 مرتبہ ہمارے کمزور افعال ہیں. اسی لیے ان کو سمجھنا، سیکھنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کمزور حرف شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے. اور آپ یقین مانیے یہ بہت آسان طریقے سے ہم سیکھ رہے ہیں.
ورنہ اگر آپ صحیح گرامر والا کورس کرنا شروع کریں گے تو وہاں آپ کو ان سب کے ناموں کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کمزور حرف شروع میں آ گیا، کمزور حرف درمیان میں آ گیا، کمزور حرف آخر میں آ گیا. تو اس یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ہمارے لیے حلوہ بنا کے رکھ دیے گرامر. ٹھیک ہے، تو اب کیا بات یاد رکھنی ہے؟ یہاں ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ سارے جو افعال ہمیں نظر آ رہے ہیں، بھائی آ گئے؟ اوکے. اوکے جی، اچھا جی، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ سارے کمزور ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے دیکھ لیا، فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع. تبدیلیاں ہم نے QC1 میں سیکھ لی تھی. اب ہم نے یہ جو افعال سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کوڈ بن جائیں گے. وہابا کوڈ بن جائے گا، وعدہ کوڈ بن جائے گا، قالا کوڈ بن جائے گا، زادہ کوڈ بن جائے گا، دعا کوڈ بن جائے گا، ہدا کوڈ بن جائے گا. جب ہم بات کرتے ہیں نا بک میں آنے والا پہلا ٹیبل جو آپ نے کیا ہے، تو پہلے ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ فتح پر آنے والا پہلا ٹیبل، موسرہ کے پیٹرن پر آنے والا پہلا ٹیبل، سامیہ کے پیٹرن پر، ضربہ کے پیٹرن پر آنے والا پہلا ٹیبل. ٹھیک ہے، تو ہم نے فتح سے وہابا. اور جب ہم قولا پہ آتے ہیں نا، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ باب نوسرہ پہ آپ کو بہت سارے افعال قرآن مجید میں ملنے ہیں. تو پھر کانا ہو، ذاکا ہو، تابا ہو، جو بھی ٹیبل ہو، ان سب کا کوڈ بنے گا قا. ٹھیک ہے، قولا یعنی کہ نوسرہ کے پیٹرن پر آنے والا ہم نے پہلا ٹیبل کیا تھا قولا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ. اسی لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. اور اس کے آگے ہم نے ایک چھوٹا سا فریز اور بھی جوڑا، زنا اور اللہ کے لیے. وہ کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ گمان کرنے کا تھا اس کے ہاں، اندر. یعنی کہ اچھا گمان کرو اور اچھا گمان رکھو اور نہ بھٹک جاؤ، ورنہ ورنہ بھٹک بھٹک جاؤ جاؤ گے. گے. ظنا ضلا. ورنہ بھٹک جاؤ. ٹھیک ہے، دیکھیں تھوڑا سا سوچا، ذہن میں یاد آ گیا نا. اب ہم نے کہا کہ وہابا ہم نے فتح کے سٹائل پر پہلا ٹیبل کیا. سسٹر عائشہ آپ ذرا سامنے آئیں. سسٹر عائشہ آپ ذرا مائک آن کیجیے اپنا. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک بالکل. ہے. اب آپ کے سامنے یہ پورا ٹیبل ہے، لیکن میں آپ کو پیپر میں دے دیتی ہوں کہ مجھے وداع کا بتائیں. تو آپ کہیں گی وداع. میں بتاتی ہوں کہ وداع جو ہے نا، یہ بالکل وہابا کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے وداع کا ذرا مین باب بتائیں. مین باب کیا ہوگا وداع کا؟ وہابا کا کون سا ہے مین باب؟ ہاں، وہابا، یہبو. ہاں، یہ کون سا، اس کا مین باب کون سا ہے؟ فتح یفتح کی طرح ہے، یا پھر یہ نصر ینصر کی طرح، یا ضرب یضرب کی طرح؟ کس کی طرح کا لگ رہا ہے؟ یہ فتح کی طرف یہ لگ رہا. فاتحہ کی طرح. الحمدللہ، یہ آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ فاتحہ جیسا ہے. اب فاتحہ جیسا اس کا ہے تو مین باب فاتحہ ہو گیا، اور کوڈ آپ کو بتایا گیا کہ وہابا کی طرح بالکل وداع بننا ہے. تو اس کا جو کوڈ ہے وہ بن گیا وہابا. کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ کوڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہابا کا ٹیبل آتا ہے نا، آپ نے صرف ایک ٹیبل وہابا کا یاد کر لیا، آپ کو وداع دیا جائے یا اس جیسے اور آپ کو کئی الفاظ دے دیے جائیں، صرف آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ آپ کا وہابا کوڈ جیسا بننا ہے، یعنی کہ اس کا کوڈ وہابا ہوگا. آپ نے وہابا کا ٹیبل سامنے رکھنا ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے وہابا کا ٹیبل ہے، تو وداع کہہ دیا بنانے کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وداع، ودعو، ودعتا، ودعتو، ودعتم، ودعنا اور ودعت. ٹھیک ہے، جب مضارع کی باری آئی تو یہب کو دیکھنا ہے. یہب کی طرح یدعو. ٹھیک ہے، یدعو، یدعونا، تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو اور یا تدعو. اور جہاں پہ ہب ہے دع، دعو، لا دع، لا تدع، لا تدعو. اس کے بعد وادئن، موضوعن اور ودعن. ٹھیک ہے، ساری زیر، زبر، پیش، شد، مد، الف،
یا پھر یہ جتنے بھی تا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر پیش ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں وہابہ سے پتہ چل گئیں. ہم نے صرف اندر سے مادہ چینج کر دیا. پہلے واؤ ہا اور با تھا، اب مادہ ہمارے پاس آ گیا واؤ ضاد اور عین، یعنی کہ الفاظ بدل دیں گے، باقی سارا پیٹرن وہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب کوئی آئیں سسٹرز جو ان ٹیبل کو ذرا روانی سے پڑھیں. میڈم میں ہی پڑھ دوں؟ چلیں سسٹر آپ یہ پڑھیں، اور مدیحہ ہم آپ سے اگلا کرواتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر شبانہ سے اس سے نیکسٹ. ٹھیک ہے بسم سسٹر اللہ عائشہ الرحمن بالکل. الرحیم. وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہابتا آپ نے عطا کیا، وہابتو میں نے عطا کیا، وہابتم آپ سب نے عطا کیا، وہابنا ہم سب نے عطا کیا، ہی یا وہابت اس عورت نے عطا کیا. ایکسیلنٹ. یہب وہابو وہ عطا کرتا ہے، یہبون یہب یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبون وہ سب عطا کرتے ہیں، تاہبو آپ عطا کرتے ہیں، اہبو میں عطا کرتا ہوں، تاہبون آپ سب عطا کرتے ہیں، ناہبو ہم سب عطا کرتے ہیں، یا تاہبو وہ منس عطا کرتی ہے. ہب عطا کر، ہبو عطا کرو، لا تہب مت عطا کرو، لا تہبو مت عطا کرو، واہب عطا کرنے والا، موہوب موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کرنا. اور الحمدللہ بہت اچھا آپ نے ٹیبل ایکسیلنٹ پڑھا. اگر آپ نے یہ تنوین پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی پڑھنے کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 3 اسماء ہے، اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر. ٹھیک ہے، یہ بہت آسانی ہو جائے گی. ایکسیلنٹ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیبل سنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح کا بالکل وعدہ اپنے آپ نے ورک بک پہ لکھا ہوگا اس کو 2 سے 3 مرتبہ رپیٹ کریں. یہ جتنا بھی گرامر ہے نا، یہ رپیٹ کرنے سے انشاءاللہ بہت اچھا سا یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میڈم، انشاءاللہ آج بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے. چلیں انشاءاللہ یہ مزید آگے اچھی سمجھ آئے گی. چھوڑیں گے تو چھوڑنا مسائل کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سسٹر حفصہ آ گئی ہیں ہمارے ساتھ. سسٹر حفصہ کو ہم ذرا کو ہوسٹ کر لیں. چلیں جی، یہ اس کی 6 چابیاں آ گئی، وہبا، یہبو، ہب، واہبن، موہوبن اور وہبن. اور یاد رکھیے گا واہبن، موہوبن، وہبن کے ساتھ ال بھی لگ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، بالکل ال بھی لگ سکتا ہے. لیکن اسم الفاعل اور اسم المفعول کی آپ نے جمع بھی بنانی ہے، اس کے ساتھ آپ مؤنث بھی بنا سکتے ہیں. مصدر کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے، مصدر کو کہیں بھی نہیں چھیڑنا. سسٹر شبانہ آپ آئیں، آپ ذرا وعدہ کا ٹیبل بھی آپ نے پڑھنا، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کا مین باب کیا ہوگا. جی، یہ دوارابا کے پیٹرن پر ہے. اس کا باب جو ہے وہ دوارابا ہے، دوارابا ہے. کیونکہ جو الحمدللہ. تھرڈ والے جو بھی درمیانے لیٹر ہے نا، اس ہاں، پر کسرہ آ رہی ہے، اچھا تو ید درمیانہ جو ہوگی لیٹر، اور اس ہماری کو آپ فا عین متعارف. لام سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، درمیانہ لیٹر سے آپ پھر تھوڑے سے جی وہ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ جو جی ہوتا ہے نا اس کا کلمہ فا عین لام، تو اس میں سے جو سے وا آدھا، تو عین جو ہے نا عین کلمہ ہی ہے یہاں پر. عین ویسے بھی عین کلمہ بھی ہے، فا عین اور لام. جی. ٹھیک ہے، تو جو عین کلمے پر زیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. نہیں تو یدریبو سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یدریبو میں مضارع میں زیر ہے تو یعیدو اس کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے، پڑھ لیں وعدہ سے. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، ہی وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. یعیدو یعیدون تعیدو اعیدو تعیدون نعیدو تعیدو. عید تعیدو کے ساتھ ہیا ضرور کہنا ہے. ٹھیک ہے، وعدت کے ساتھ نہ بھی کہیں الگ ہے، لیکن جی جی تعیدو کے ساتھ جی ضرور ہیا کہنا ہے، کیونکہ انتا بھی ایسا ہی ہے نا. جی جی ہی تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے. الحمدللہ. عد وعدہ کر، عدو وعدہ کرو، لا تعد وعدہ مت کر، لا تعدو وعدہ مت کرو، واعد وعدہ کرنے والا، موعود
جس نے وعدہ کی، جس سے وعدہ کیا اس گیا. سے وعدہ کیجیے، وعدن وعدہ. جی. وعدہ کرنا. وعدن جس سے وعدہ ہاں، کرنا. مصدر کا ویسا ہی ہوتا ہے نا، جیسے کھانا پینا سونا جاگنا، تو وعدن وعدہ کرنا. ٹھیک ہے، اس کی 6 چابیاں: وعدہ، یعدو، اذ، واعد، موعود اور وعدن. ٹھیک ہے کیا جی؟ اب قالا، قالا کا سسٹر مدیحہ آپ کیجیے گا. جی. قولا کا مین، مین. ہاں، مین باب ہاں کیا جی. ہے اس کا، نصورہ. اور اس کے روٹ لیٹر؟ اور قوف، واو اور لام. الحمدللہ. ٹھیک ہے. ترجمے کے بغیر بھی شکر دوں. ہاں، بے شک ترجمے کے بغیر کر لیں. میں چاہ رہی ہوں کہ ہمیں نا قرآن پاٹ کے ہاں لیے بھی جی. اچھا سا ٹائم مل جائے. ٹھیک ہے. جی جی. قولا، قولوا، قلت، قلت، قلتم، قلنا، هي قالت. يقول، يقولون، تقول، أقول، تقولون، نقول، هي تقول. قل، قولوا، لا تقل، لا تقولوا. قائل، مقول، قول. جی الحمدللہ، بہترین ہو گیا. اور آپ نے یہ جو بڑی اچھی چیز کی نا، کولو، آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کا کمزور جو لیٹر واؤ تھا یہاں واپس آیا ہے. کل، کولو، لا تقل، لا تقولو. تھوڑا سا لمبا کر کے میں کہتی تھی جیسے آپ بولتے ہیں نا آپ ویسا ہی لکھتے ہیں. تو ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کامیابیاں کامرانی عطا فرمائے. اچھا جی، کانا کا ٹیبل کون کرے گا؟ اب صرف یہ 3 سسٹر جی، یا پھر آپ سسٹر نبیہ آ جائیں، سسٹر غزالہ آ جائیں. سامنے لکھا ہوا ٹیبل صرف سنانا ہے، تاکہ بس میں چاہتی ہوں میں کر روانی دیتی آئے. ہوں. جی جی کیجیے. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت. یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو، نہ، کیا تکونو. کن، کونو، لا تکن، لا تکونو. کائنن، ڈیش، ڈیش، کونن. کونن. ٹھیک ہے، کونو مکان کونن. کہتے ہیں نا ہم اردو میں. کونو مکان کس کے لیے بنائے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کن فیکون، وہ بھی ہم نے بہت اچھا سنا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کانا یکونو، کن، کائنن، ڈیش اور کونن. الحمدللہ. اچھا اب جو ایک سسٹر رہ گئی ہیں، سسٹر نبیہہ نے پڑھا تھا یا سسٹر غزالہ نے پڑھا تھا؟ جی نبیہ نے پڑھا. الحمدللہ، میں نے ایکسلنٹ، پڑھا. ماشاء اللہ. چلیے سسٹر غزالہ آپ آ جائیں، اگر آپ آ سکتی ہیں تو. ہاں جی بالکل. آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے زیادہ کا مین باب کیا ہے. وہ ہے نا، نہیں ویسے نہیں، اون میں چلا. ٹھیک ہے، اچھا چلے آپ پڑھیں. زیادہ کا مین کیا ہوگا؟ زیادہ، یزیدو، ضرب، یضربو. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے ضربہ کے ساتھ پڑھی تھی نا، مضارع میں زیر پڑھی تھی. پریشان نہ ہوا کریں، تھوڑا سا ملا ملا کے دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے، تو ضرب، یضربو، ریبو، زیدو. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں. میرا خیال ہے بسم ان اللہ کی الرحمن آواز نہیں آ رہی. اچھا آ گئی ہے. زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، زادت. یزیدو، یزیدونا، تزیدو، ازیدو، تزیدونا، نزیدو، یا تزیدو. تزیدو. آگے پڑھیں یا امر. تزیدو. زد، زیدو، لا تزد، لا تزیدو. زاہد، زاہدن، مزید. زاہدن ہے یہ زاہد. زائدن. ٹھیک ہے، ہاں نہیں ڈالنی. زاہد نام نہیں، زائد. زاہدن، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز زیادہ ہے میرے پاس، زائد ہے. ٹھیک ہے، زائدن. زائدن، مزیدن، زیادتن. زیادتن. اچھا، اب اگر ہمیں یہ یدربو پتا ہے نا تو ہمیں یہ زدتا کرنا آسان ہے. ہم اس کو زدتو یا زدتو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ والی جو زیر ہے نا، یہ والی کسرہ، یہ ہمیں یہاں بھی مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا سسٹر غزالہ آپ نے الحمدللہ پڑھا تو اچھا ہے، ایکسیلنٹ. تھوڑی سی روانی جو ہے نا کیسے آئے گی، کیسے بہتری آئے گی، آپ اس کو بار بار پڑھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تا کا ٹیبل کر لیں. اب سسٹر عائشہ فاروقی آپ کر لیں. دعا، یدعو. تو مین باب کیا بنے گا یہ بھی بتائیے گا مجھے.
اچھا اگر سسٹر عائشہ فاروقی آپ نہیں کرنا چاہتی تو پھر آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں تاکہ پھر انہی سسٹرز کو ہم بار بار باری دے دیں. سسٹر مدیحہ، سسٹر نبیحہ، سسٹر شبانہ، جو بھی کرنا چاہتا ہے جی کر لیں. نہیں تو پھر میں کروں گی، پھر آپ کو سننا پڑے گا سب کو. سسٹر مدیحہ نے کر لیا. چلیں کر لیں سسٹر میں بھی. مدیحہ. ٹھیک ہے چلیں عائشہ بھی آگے. تین. میں نے میرا یہ مائک بند تھا. میں اچھا کر اچھا لیتی ہوں. چلیں کریں. آپ نے مجھے میں بتانا ہے میرا بھی مائک مین باب بند اس تھا کا وہ کیا اس ہے. کر رہی تھی میرا. جی. آگے اور بھی ٹیبل ہیں، اس تینوں سسٹر کا کریں گی باری باب باری. ہے نصارہ ینصرو. الحمدللہ. نصارہ. اب کریں دعا سے شروع کریں. اچھا پہلے میں کروں. دعا، دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا، دعت، ہی دعت. مدارے. پھر آگے پڑھوں جی 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 یا پڑھیں. دوسرا پڑھیں؟ نہیں نہیں آپ پڑھیں، یدعو، آگے اور ٹیبل بھی ہیں. یدعو، تدعو. اچھا اچھا میں ہی پڑھوں نا. جی جی. تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو، تدعو، ہی تدعو، ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو، دائم، مدعو، دائم، الحمدللہ. دائم. اچھا جی یہاں کیا بات یاد رکھنی تھی، یہاں یہ والی بات یاد رکھنی ہے کہ دعا الف مد بن رہی ہے نا، دعا. اسی طرح ہدا، تو ان کا جب ہم جمع بناتے ہیں تو اس پر آ جاتی ہے زبر. ٹھیک ہے، دعو دعوتا. اور یہ ادعو نہیں کرنا، اس کو ادعو رہنے دینا. سسٹر افسا بتائیے گا، کچھ کہنے لگی تھی آپ. جی انہوں نے مصدر نہیں ٹھیک پڑھا، وہ ہے دعا. تو دعا. آپ نے کچھ. ہاں اور ایک اور جی چیز، یہ مدارے میں نا اپنی مرضیاں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ سارے زبر کے ساتھ بنتے ہیں. کچھ مدارے ہم نے کرنے ہیں پیش والے، لیکن وہ QC3 میں کرنے ہیں، تو پھر گڑمڑ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بہت کیئرفلی پڑھا کریں ٹیبل. پڑھنے تیز ہے لیکن زیر زبر بالکل سب کچھ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بہت پریکٹس کیجیے گا. اب اس میں ہدا تو کا لکھا ٹیبل نہیں. سسٹر مدیحہ پھر آپ کر لیں. جی ہدا یہدی اس کا باب ہے دوربا، الحمدللہ. اور کوڈ ہدا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہی ہدت. الحمدللہ. یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی، ہی تہدی. اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدیون، ہدایتن، یا ہدن ہدن بھی ہدن ہو سکتا ہدن ہے. ہاں جی. ہدل ہدن للمتقین، ہم نے ٹھیک ہے. پڑھا تھا نا ہدل للمتقین. جی ٹھیک جی ہے. جی اچھا جی ٹھیک. ہمارا. چلیں اب یہ جو باقی ٹیبل ہیں، اچھا سسٹر عائشہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 2 3 ٹیبل میں آپ کو کرواتی تاکہ ہم قرآن پارٹ پہ آ جائیں. سسٹر عائشہ آئیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، ہیا امرت. یامرو، یامرون، تامرو، آمرو، تامرون، نامرو، ہیا تامرو. مر، مرو، لا تامر، لا تامرو، آمیرن، مامورن، آمیرن. امرن. امرن امر کہتے ہیں نا، امر امر حکم دینا. اچھا یہاں پر امر. آمیرن. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا صحیح تھا، میں صرف ریوائز کروا رہی ہوں. یہاں پہ 2 حمزہ اکٹھے ہوئے تھے نا، تو اس کو مد بنا لیا آمورو. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم امر بالمعروف سے یاد رکھیں گے. یہ حمزہ والا صحت مند فعل ہے. اور پیش کیا بتا رہی، کس باب کے جیسا ہوگا یہ، اس کا مین باب کون سا ہو سکتا ہے، پیش والا کون سا پڑھا ہم نے. نصرہ. نصارہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا کوڈ بن گیا. اب ہمارا جیسا اور کوئی جیسے اکالا ہوگا تو ہمارا اس کا کوڈ ہوگا. اب آپ غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے، ان ٹیبلز کو کیسے، زنا کو نون سے نوسارا یاد رکھنا ہے. زنا، زنو، زننتا، زننتو، زننتم، زننا، زنت. یظنو، یظنونا، تظنو، اظنو، تظنونا، نظنو، ہیا تظنو، زننا. زنا اور زنا کا فرق رکھنا ہے. ٹھیک ہے، امر ہوگا زنا، کیونکہ امر ہم لیتے ہیں تظنو سے، تا گرائی ہے تو پھر اس لیے وہاں پہ پریشانی ہونا، اس نے زنا بن جانا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی حرکت خود سے لگانی ہو وہ فتحہ ہوگی. افعال میں جب 2 آ جائے نا، 2 کو ساکن کرنا ہو
تو اس کے بدلے میں جو ایک حرکت اس کے عوض دی جاتی ہے وہ فتح یعنی کہ زبر ہوتی ہے. زننا زنو، لا تزننا لا تزنو، زوانن مزنون اور زونن. مین باب ہے نوسارا، یکساں حروف والے افعال یعنی کہ ایک ایک جیسے دو اس میں لیٹر آ گئے. اس کے بعد دولہ کا دعاد یاد رکھیں، دورابا کا دعاد یاد رکھیں. دولہ یا دلو، یہ والی زیر بھی اسی طرح سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ باب دعاد سے ہے. دولہ، دولو، دوللتا، دوللتو، دوللتم، دوللنا، دولت. یا دلو یا دلونا، تدلو، ادلو، تدلونا، ندلو، یا تدلو. دلہ اور اس کا ادلل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے زنا کے ساتھ جب زنا کرتے ہیں نا تو اس ازنن بھی ہو سکتا ہے، سوری ازنن بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح دلہ کا ادلل بھی ہو سکتا ہے. دلہ، دلو، لا تدلہ، لا تدلو، دولن ڈیش اور دولالتن. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اب ہم نے کیا ہے شاء. شاء کو ہم نے کہا تھا سین شین سے یاد کر لیں. سین یعنی کہ سمیہ کے باب پر شاء ہم نے بنانا ہے. شاء، شاءو. اس کے یہ جو ہے نا دیکھا کریں حمزہ کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کے بعد الف ہے. تو یہ جتنے حمزہ والے ہوتے ہیں نا ان کو بار بار دیکھا کریں یہ لکھا کیسا گیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس لیے بہت غور و خوض سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، شئتا، شئتو، شئتم، شئنا اور شاءت. یشاء، یشاؤون، تشاء، اشاء، تشاؤون، نشاء، ہی تشاء. اور شاء کیا ہے؟ انشاء اللہ والا شاء، اگر اللہ نے چاہا. شی، ش، ش. ٹھیک ہے، اس کے اتنے صرف ش ہے. اچھا، یہ میرے یہ خیال یوز سے یہ انہوں ہوتا. نے سلائیڈ میں غلط ہے نا، غلط کیا ہوا لگ رہا ہے ہاں یہ مجھے ہم ویسے الف لیکن یہ سے. کہ یہ ہاں ہاں، یوز نہیں ہوتے نا، اپنی بس یوز نہیں ہوتا جی. انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنا لیں. یہ یوز نہیں ہوتے. شاء، لا تشاء، لا تشاء، شاءن ڈیش اور مشیتن. ٹھیک ہے، اس کا صرف ماضی اور مضارع قرآن میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ٹیبل ہے نا، یہ جو اب آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ کون سے ٹیبل ہیں جو آپ کے لیسن کے اینڈ پہ ہے نا. یہ سارے وہ ہر لیسن کے اینڈ پہ یہ آپ نے سارے نہیں وہاں نہیں سے نہیں نہیں سسٹر نارین، یہ وہ نہیں ہے، یہ نیکسٹ لیسنز ہیں، لیسن بس میں سے وہیں کہہ تک رہی. تھا. یہ دیکھیے، اچھا نہیں یہ یہ والے نہیں ہے، ہاں یہ فور یہ اے ہے، بی سی. یہ ہاں یہ یہاں بعد تک میں. تھے. ہاں یہ جو ہے نا اس کے آگے یہ والے نہیں کیے، یہ وہاں یہ کونو تک تو کیے ہے نا، یہ تابا والا. ہاں یہ سارے نہیں یہ نہیں، آپ نے صرف یہ وہاں والے تک. نیکسٹ لیسن ہے، فور اے ہے نا، یہ جی فور اے. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کو ہے. یاد نہیں ہے؟ ہاں یہ چلے سلائڈ زیادہ یہ بنی والے ہوئی تو ہے نا. دیکھیں نا، یہ مالا جی کا یہ والے تو کیے ہوئے ہیں. چلیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مجھے سمجھ آ گئی. یہ جو آپ کی بک کے اینڈ پہ ہیں یہ وہ والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اتنا ہی کیا ہے ابھی. اس میں آپ نے جاء کا ٹیبل کیا، قرأ کا ٹیبل جو ابھی آپ نے نہیں کیے ان کو آپ نے اپنی بک سے ریوائز کرنا ہے اور سب نے کوئز دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے ہوم ورکس کو دوبارہ کھول کے دیکھیں، اپنی ورک بک کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ کو ورک بک میں سے اگر کوئی سوال آ جاتا آپ نے پہلے سے ورک بک سالو کی ہوگی تو آپ کو بہت اچھا سا سمجھ بھی آئے گا کوئز، اور آسان بھی ہے انشاءاللہ. آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. انشاءاللہ قرآن پاک آپ کو کروائیں گی سسٹر حفصہ. اور اس میں اگر آپ کا نماز کا ٹائم آ گیا تو 10 منٹ کی بریک کے بعد دوبارہ آ جائیے گا. ٹھیک ہے، تو میری طرف سے جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاذہ جی. وہی سسٹر حفصہ آپ شروع کروا لیں. جی میں کرا رہی ہوں، بس ایک منٹ اور میں نے سلائڈ آپ کو شیئر کر ہوسٹ بھی دوں. بنا دیا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے چلو. اچھا مجھے یہ بتا دیں اذان کتنے بجے تک ہونی ہے آپ لوگوں کی، اور میرے پاس کتنا ٹائم ہے ابھی ریویژن آپ کروانے کے ابھی لیے؟ شروع کر لیں تو یہ 5:20 تک اذان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد لنک جو ہے وہ اجازت کو کتنے بجے تک فری چاہیے؟ وہ تو ان کو 7:30 تک چاہیے ہوگا فری، وہ کوئی مسئلہ اچھا نہیں اچھا ہے. ابھی ٹائم ہے، ٹھیک ہاں ٹھیک ہو گیا. بس اب چلیں یہ صحیح. اسٹوڈنٹس پہ ہے وہ کتنی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں